السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ سب کی؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد یعقوب لغاری اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹیو ویڈیوز ٹیلی ویژن۔ آج حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا لاسٹ پارٹ ہے، قصہ حابیل و قابیل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ زمین پر سب سے پہلے ہونے والی معصیت قابیل کے ہاتھوں اپنے بھائی حابیل کے قتل کی صورت میں سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قابیل اور اس کے بھائی حابیل کا قصہ بیان کیا ہے۔ قابیل ایک سخت دل کا مالک تھا، بلکہ اس کا بھائی حابیل ایک رحم دل اور نرم طبیعت تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل مویشی چراتا تھا۔ حابیل کے نرم دل ہونے کی ایک وجہ اس کا بکریاں چرانا تھا، کیونکہ ایک چرواہا اپنی بکری کو بھوکا دیکھ کر اسے چارہ کھلائے بغیر نہیں رہتا، نہ ہی وہ کسی بکری کو پانی پلائے بغیر اور پیاسا دیکھ کر رہ سکتا ہے۔ اس وقت انسان کی آبادی بڑھانے کے لیے ایسا قانون تھا جو اب حرام ہے، اور وہ ہے بہن کے ساتھ نکاح۔ چونکہ اس وقت کے سب لوگ آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد تھے اور آپس میں بہن بھائی تھے، اس لیے اس وقت شریعت میں یہ تھا۔ قابیل اپنے ساتھ پیدا ہونے والی جڑواں بہن کے ساتھ کسی دوسری سے شادی کر سکتا تھا، اور یہ اسی طرح حابیل بھی اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے سوا کسی اور سے شادی کر سکتا تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہو اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہو، لیکن ہوا یہ کہ حابیل کی بہن خوبصورتی میں قابیل کی بہن سے کم تھی، اس لیے قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جڑواں بہن سے شادی کی خواہش ظاہر کی، لیکن ایسا کرنا شریعت میں حرام تھا۔ حضرت آدم نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول پر شریعت اور احکام نازل ہوتے ہیں، لیکن نبی پر شریعت نازل نہیں ہوتی، البتہ اس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے اور معجزات عطا کیے جاتے ہیں، جبکہ شریعت صرف رسولوں پر نازل ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام چونکہ رسول تھے، اس لیے ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ قابیل اس شرعی حکم کی وجہ سے غضبناک ہوا۔ اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ دونوں اللہ کے حضور ایک ہدیہ پیش کریں۔ ہدیہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، جو فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کے لیے اپنی نیت کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ اس عمل کو قربانی کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا جو قانون تھا، اس کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی تھی اور اس قربانی کو جلا دیتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ قربانی قبول ہو چکی ہے، اور اگر آگ قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ لیا جاتا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آخر قربانی کا دن آ پہنچا۔ حابیل نے اپنے مویشیوں میں سے ایک بہترین جانور لیا اور قربانی میں لا کر اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ دوسری طرف قابیل نے اپنی کھیتی میں ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دوسرے دن دونوں قربان گاہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو چکی ہے، جبکہ قابیل کی قربانی کو آگ نے چھوا تک نہیں۔ یہ دیکھ کر قابیل حابیل پر غضبناک ہوا۔ شیطان نے بھی اسے وسوسے میں مبتلا کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ اس نے اپنے بھائی حابیل کو جان سے مارنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس وقت تک روئے زمین پر کوئی انسان قتل نہیں ہوا تھا۔ انسانی تاریخ میں یہ پہلا قتل تھا جس کی شروعات قابیل نے کی۔ وہ اپنے بھائی حابیل کے پاس گیا اور اسے بولا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جواب میں حابیل نے کہا، اگر تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اپنے دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ چنانچہ ایک تاریک رات میں حابیل سویا ہوا تھا کہ قابیل ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے پاس آیا۔ اس نے یہ پتھر اپنے بھائی کے سر پہ دے مارا۔ اس طرح اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ روئے زمین پر قتل کی ابتدا کر دی۔ زمین کو پہلے خون سے رنگ دیا۔ قتل تو وہ کر بیٹھا، اب حیران اور پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ اس وقت تک نسل انسانی موت سے بھی دوچار نہیں ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے کوئی فوت نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ اسی کشمکش کی حالت میں اس نے بھائی کی لاش کو کمر پر اٹھا لیا اور چل پڑا۔ چلتا جا رہا تھا کہ اللہ نے دو کوے بھیجے۔ دونوں کوے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ اب زندہ کوا مٹی کھودنے لگا،
اس طرح اس نے ایک گڑھا تیار کر لیا، مردہ کوے کو اس پہ رکھا اور مٹی ڈال دی۔ اس طرح قابیل کو دفن کا طریقہ معلوم ہوا۔ اس نے بھی گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو اس میں دبا دیا، اور وہ اپنے کیے پر نادم ضرور تھا، لیکن اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی۔ جبکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اللہ سے معافی مانگے۔ حابیل اور قابیل کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ اللہ نے سورہ مائدہ میں آیت 27 تا 29 میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، آدم کے دونوں بیٹوں کا کھرا حال بھی ان کو سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کا قبول ہو گیا پر دوسرے کا قبول نہ ہوا، تو وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا کہ خود پرہیزگاروں کا ہی نذرانہ قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل پر جو گزری وہ اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت 30 اور 31 میں کہا ہے، پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، اس سے وہ نقصان والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ پھر بڑا پریشان ہوا۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت آدم علیہ السلام یعنی ایپیسوڈ 1 کے سارے پارٹس اچھے لگے ہوں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔